أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں آپ سب سے حسب ثابت اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس۔ میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنہوں ان میں سے جو محدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ سب سے پہلے معذرت، ہمارے ہاں کل رات کو موسم خراب تھا، آندھی اور طوفان والی کیفیت، جس کی وجہ سے عین اس وقت جب ہم اپنا پیغام القرآن کا درس ریکارڈ کرواتے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے لائٹ چلی گئی، اور لائٹ آئی ہے جناب صبح جا کے کچھ 7 بجے کے قریب، 6:30-7 بجے کے قریب، تو وہ آج درس اپلوڈ نہیں ہو سکا۔ وہ گنے چنے ہمارے ویورز ہیں جو اس پہ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ ان درس قرآن کا سلسلہ بالکل ہٹ کے ہے، اس میں بھی سیکھتا ہوں اور مومنین بھی سیکھتے ہیں، موحدین، محبان قرآن والے بیت، قرآن فہمی میں دلچسپی رکھنے والے۔ سب سے پہلے مجھے موقع ملتا ہے، میں سیکھتا ہوں الحمدللہ، اور ایک طالب علم کی صحت سے پھر سبق پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسی کی مدد اور توفیقات۔ ہماری جو گزشتہ ویڈیو تھی جس کا عنوان تھا کہ دلیل دو، جناب محترم جان شاہ کاظمی صاحب کو ہم نے ان کے ایک بیان جس میں قوم کے علماء کے فضائل بیان کرتے، انبیاء سے بھی زیادہ ان کی معرفت اور روحانیت کا والیوم بڑھا دیا اور مردے بھی زندہ کرا دیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے جن کو روح اللہ کا اور اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا، جی وہ بھی باذن اللہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مطلقاً بات کی کہ جی وہ مردے بھی زندہ کرتے ہیں، تو ہم نے ایک گزارش کی کہ جناب کربلا کا اصلی اور سچا سپاہی اور پیروکار، وہ شخص جس نے راہبران اور خاص کر سید الشہداء کی سیرت پر چلتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے اہل خانہ، اپنی زوجہ، اپنی نواسی، اپنے ایک بیٹے کو، اپنی بہو کو بھی قربان کیا، جناب سید بزرگوار آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی آل اللہ مقامہ، اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پر رحمتوں کی بارش کرے۔ تو ان کو زندہ کروا دینا قوم کے کسی علماء سے، چونکہ وہ جیسی ہستی جو ہے وہ تو پھر صدیوں میں آتی ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہمارے تقلید کے بھی گفتگو ہوئی، ہماری مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، جس کی بنیاد پر تھوڑے سے علمی یا اختلافی سوال جو ہیں ہمارے نہایت 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 شفیق اور مخلص برادر، نام لینے کی اجازت نہیں جی ان کی، حالانکہ کومنٹ ان کا ادھر یوٹیوب پہ ہے، تو بہرحال انہوں نے درخواست کی کہ جناب اگلی کسی ویڈیو میں ذرا ان سوالات پر روشنی ڈالیں۔ پھر ایک سوال ہمیں کومنٹ کی صورت میں ایک اور صاحب کا موصول ہوا خمس کے بارے میں، تو ہم نے سوچا کہ آج کی مختصراً ویڈیو میں تھوڑا سا ان سوالات کو بھی دیکھا جائے، اپنا موقف، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا پیغام گیا خاص کر ان برادر محترم کو، ہمارے نہایت شفیق ہیں وہ اور اس دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، ویڈیوز، پیغام القرآن سیریز اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں پھر رہنمائی بھی فرماتے ہیں کام پہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ اور سب سے یہ درخواست ہے دیکھنے والوں سے کہ صرف ماشاءاللہ جزاک اللہ تک نہ رہیں، آپ اٹھیں، ہماری رہنمائی کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل اصلاح بات ہے یا قابل اصلاح ماحول ہے یا یہ درس ایسے مزید بہتر ہو سکتا ہے یا کوئی نئی سیریز لے کے آنی ہے۔ ابھی 14 چراغ نامی سیریز ہماری سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام پر انشاءاللہ آنے والی ہے، تو اب بغیر مزید وقت ضائع کیے سب سے پہلے ہم برادر کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جی لکھا ہے جی السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علالت کے باوجود اس اہم موضوع پر ویڈیو ریکارڈ کرنے اور قوم کو توحید اور احترام میں علماء کے متوازن نظریات پر دعوت فکر دینے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ جی، سلامت رہیں آپ۔ فقہی اور کلامی مباحث کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کی گفتگو سننے کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوالات اٹھے ہیں، اگر آپ ان نکات پر علمی رہنمائی اور وضاحت فرما دیں تو نوازش ہوگی، جزاکم اللہ جی۔ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ خاکسار کو ایک خادم مکتب قرآن و اہل بیت سمجھتے ہوئے
گفتگو سننے کے بعد اگر ہماری جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اس طرف متوجہ کریں یا ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنی بات کی مزید وضاحت کریں۔ لکھا ہے جی اجتہاد اور مرجیت اور عالمیت کے حوالے سے، عالمیت الف عین لام میم یہ تے، عالمیت یعنی سب سے عالم کہتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والے کو۔ اس کے حوالے سے جو سوال انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرجع یہ تسلیم کرے کہ اس کے دور کا کوئی دوسرا مجتہد اس سے زیادہ علم رکھتا ہے یعنی عالم ہے، تو شرعی طور پر اس کا دعویٰ اجتہاد یا مرجیت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ روایتی اصول فقہ کے مطابق ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص اجتہاد کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے کی تقلید کرنا شرعاً حرام ہو جاتا ہے، وہ دوسرا شخص کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، وہ اپنی علمی اور فکری دلیلوں پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ جب ایک عالم اپنے علم کی وجہ سے کسی دوسرے کی تقلید کرنے سے شرعاً معذور ہے تو اپنے کسی ہم عصر کو خود سے زیادہ عالم تسلیم کرنے سے اس کا اپنا اجتہاد کیسے باطل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی توضیح المسائل کیوں شائع نہیں کر سکتا، جبکہ عام عوام کو احتیاط واجب کے مسائل میں دوسرے مراجع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے میں نے جو بات کی تھی میں اس کو مزید کوشش کروں گا، کوئی کمی کوتاہی ہو جایا کرے تو درگزر فرمایا کریں، اور کوئی چیز وضاحت طلب ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ہم سے وضاحت مانگیں، ہمیں بھی موقع ملے دعوت فکر کو مزید کھل کے پیش کرنے۔ عالم والی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ جو فرد واحد کی تقلید کا ایک نظام رائج ہے یہ معذرت کے ساتھ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ پھر میں نے یہ کہا تھا اگر میری اس ویڈیو کو دوبارہ سماعت کیا جائے کہ انہی سے مراد ہے کہ جو ایک نظام اجتہاد بنایا گیا ہے، یہ جو موجودہ نظام ہے یہ بنایا گیا ہے، یہ ترتیب آئمہ نے نہیں دیا، آئمہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ آپ دیکھیں۔ میں نے اپنی اس ویڈیو میں کلیئر کیا تھا، اور میری شاید 2 سال پہلے کی ویڈیو ہے جس میں تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، 1 گھنٹے کی تقلید کے موضوع پہ، آپ وہ سماعت فرمائیں۔ میں نے یہ عرض کی کہ ہمیں جو جس چیز سے روکا گیا ہے نا، میں پھر سرچ کر دیتا ہوں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے بنیادی علوم ہر مسلمان پر، دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ماں باپ کی جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ جب وہ 5-6 سال کا ہو جائے سکول جائے بنیادی، بلکہ بعض ماں باپ کہتے ہیں چلو اتنا پڑھ لا، خط پڑھ لیں خط لکھ دیں، میسج پڑھ لیں میسج لکھ دیں، اتنا ہی پڑھ لا، اور بے شرما اتنا ہی پڑھ لا، یہ بچوں کو مطلب جو، تو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ یار یہ بنیادی چیزیں سیکھ لے، کہیں بورڈ پڑھا لکھا ہے پڑھ لے، کوئی خط آیا گھر پڑھ لے، کوئی میسج، اب تو موبائل کا نظام ہے میسج پڑھ لے، کوئی عطا پتہ پڑھ لے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہر مومن کے لیے اتنی ضرور وہ خواہش کے مطلب مختلف روایات کا نچوڑ کے اتنی خواہش ضرور ہے کہ یار بنیادی علم حاصل کیا جائے، خود سے بھی، صرف سنا کے نہیں، مسائل پوچھ کے نہیں، خود بھی ذرا اتنی دنیاوی تعلیم جتنی صحیح اور کوشش کا آدھا حصہ بھی اگر ہم دینی تعلیم کے لیے وہ کریں تو ہم بنیادی الحمدللہ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اگر پھر بھی نہیں سیکھ سکتے، ظاہر ہے کچھ حالات اور واقعات، کچھ توجہ، کچھ گھر کا ماحول جو ہے وہ اس طرف آنے سے کوئی حالات روک دیتے ہیں۔ آج کل 14 گھنٹے 16 گھنٹے ڈیوٹیاں ہیں، اوور ٹائم بھی لگائے جا رہے ہیں، نہیں اتنا ٹائم ٹھیک ہے جی۔ اب جب آپ نے کسی شرعی مسئلے کے اوپر کوئی علم حاصل کرنا ہے، مثلا شکیات نماز کے بارے میں آپ کو نہیں علم کہ کون سا شک درگزر کر دینا ہے، پرواہ نہیں کرنی، کس شک کے اوپر جو ہے وہ معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، سجدہ صاحب کن امور پہ کن چیزوں پہ جو ہے وہ واجب ہے یعنی کرنا پڑتا ہے، کن معاملوں میں احتیاط کے طور پہ ہے، واجبات یہ آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے لیے یہ ضروری اور لازم نہیں قرار دیا ہمیں مکتب نے کہ ہم جناب اب یہ چیزیں سیکھنے کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم ضروری ہے کہ کسی فرد واحد کی تقلید کی نیت کریں، نمبر 2 اس کی توضیح المسائل خریدیں، نمبر 3 کہ پھر اس کے پابند ہو جائیں، نہیں یہ ایک شرط کہیں بھی پابندی کہیں نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کی تھی اس ویڈیو میں جو 1 گھنٹے والی ہے تقلید کے موضوع پہ، آج سے 2 سال قبل میں نے کہا تھا یا تو نظام ایسا بنائیں کہ یہ سارے مجتہدین ہر دور کے جو بزرگان ہیں وہ بیٹھیں، ایک کونسل ہو، وہ دیکھیں کہ یار ہم میں سے سب سے زیادہ لیول قد کس کا بڑھا ہے، سب سے زیادہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی مہارت کس کو ہے۔ مثلا شہید بزرگوار وہ بیٹھتے، بشیر نجوی صاحب بیٹھتے، صافی گل پائیگانی صاحب بیٹھتے، ناصر مکارم شرازی صاحب بیٹھتے، آیت اللہ سیستانی صاحب بیٹھتے، آپس میں طے کرتے، مثال کے طور پہ قرآن نکل آتا ہے جی آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ تعالیٰ کے نام، ٹھیک ہے جی،
وہ کہتے ہیں جی جب تک یہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طویل حیات بخشے، جب تک یہ زندہ ہے کوئی دوسرا مجتہد اپنی توضیح نہیں چھاپے گا۔ ہاں دنیا میں مختلف مجتہدین انہی کے نمائندے بن کے لوگوں کو شرعی مسائل سے آگاہ کریں گے، توضیح ان کی چلائیں گے، کوئی فتویٰ جدید فتویٰ ایسا جو اس سے پہلے مجتہدین نے نہیں لکھا وہ ان سے رہنمائی لیں گے، براہ راست لیں، ای میل کر کے لیں، ٹیلی فون کر کے لیں، وہ ان کی مرضی۔ پوری دنیا میں ایک ایسا نظام اجتہاد ہوگا کہ ایک عالم ترین بزرگ، ایک شخصیت وہی قابل تقلید ہوگی، اور انہی کے نیچے ان کے ذیل میں ان کے نمائندگان ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں ہوں گے کہ جو شرعی معاملات کے حوالے سے عوام الناس کی رہنمائی کریں گے۔ یا تو ایسا نظام بنائیں جب ایک ہی وقت میں ہر مجتہد نے کہنا ہے کہ اپنی توضیح میں کہ جناب ان فتاوا پر عمل کر کے آپ انشاءاللہ قیامت والے دن بری الذمہ ہوں گے، دوسرے نے بھی یہی کہنا۔ اب مکلف، جو میں نے عالمیت والی بات کی، مکلف کے اوپر یہ پابندی شرع نے نہیں لگائی تو آپ اور میں کیسے لگا سکتے ہیں؟ شرع نے بھی اس کو اتنے پابند کیا ہے کہ قیاس نہیں کرنا، عقل کے ذریعے اس کو نہیں سمجھنا، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا۔ اب مکلف بچارے، ہر مکلف کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خود مسائل اخذ کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز سیکھنا چاہتا ہے، وہ بازار سے نماز، اسلامی نماز، نماز جعفریہ کو کتاب خریدے گا۔ اب اس میں بھی تو مجتہدین نے وضو اور نماز کا طریقہ لکھا نا جی، تبھی تو چھاپ کے آپ لوگ بانٹ رہے۔ اب اس نے وہاں سے نماز، اب اسے نہیں پتا کہ یہ کس کس مجتہد نے لکھا ہے، نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس نے اس پہ پڑھا، سیکھا، عمل کیا، اس معاملے میں اس نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا کہ پہلے تقلید کرتا، نیت کرتا، پھر ان کی توضیح سے نماز نہیں۔ اسی طرح کو بندہ کسی، وہ جا رہا ہے راستے میں، کیچڑ ہے، پانی جمع ہے، وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، راستے میں کوئی گزرتا ہے، اس کو چھینٹے ڈال جاتی ہیں۔ اب اس کو نہیں پتا کہ فقہ میں اس کا کیا حل ہے کہ میں واپس جاؤں، کپڑے بدلوں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، میں اس کو اوپر پانی سے صاف کر لوں، یا میں اس کے بارے میں پہلے معاملہ فتویٰ معلوم کر لوں۔ نہیں، وہ اس کا سمپل، اس کو دیکھیں دین آسان ہے۔ یہ ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ جتنا آسان، سیدھا سیدھا آسان دین تھا، اتنا ہی کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ غالی اور ملنگوں نے تو اپنے طور پہ کیا، ادھر بھی کوئی کام نہیں ہوئی، ادھر ایسی میں کہتا ہوں پچیدگیاں۔ اب وہ بندہ جائے پیش نماز سے جا کے پوچھے کہ جناب قبلہ، میں جماعت میں شرکت کے لیے آ رہا تھا، یہ بائک والا گزرا ہے، اب یہ پانی کا کیا ہوگا؟ میں کہ یہ نجس پانی ہے، یہ بارش کا پانی تھا، کھڑا ہوا تھا، دیکھنے میں صاف تھا، میں نماز پڑھ لوں یا کپڑے بدل؟ اب وہ پیش نماز صاحب نے بھی تو ظاہر ہے کسی کی توضیح کو مسائل پڑے ہی ہوں گے نا، وہ اس کی رہنمائی فرما دیں گے، بات ختم بس۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں تو ایک عالم سلیکٹ کریں، عالم سب سے زیادہ جاننے والا، پھر اسی کو چلنے دیں جب تک وہ زندہ ہے، آپ ان کے نمائندگان بن کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ نہیں تو پھر بتائیے کہ مکلف پہ کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ آپ پڑھیں نا توضیح، مکلف پر واجب ہے کہ وہ اپنے دور کے عالم کی تلاش کرے۔ لو جی، اب جو بندہ کچھ چک پینٹ، چک تریٹ، چک چونٹ، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والا ہے، جس کو اتنا پرائمری اس کی تعلیم ہے لیکن دین سیکھنا چاہتا ہے، وہ تو گیا بیچارہ، وہ تو گیا، 700-800 روپے دیہڑی لینے والا ہے، وہ عالم کی تلاش کہاں کرے؟ کس سے پوچھے؟ جس سے پوچھے گا، آپ ابھی لکھ لیں گوگل پہ کہ موجودہ مجتہدین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے، آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یار یہ سب نہیں، آپ کو ہر مجتہدین کے جو وکلا یا مقلدین ہیں ان کے وہ مل جائیں گے، جی یہ عالم نہیں، جی یہ عالم جن کی میں تقلید کرتا ہوں یہ عالم۔ تو پھر مکلف کو کس چیز کی سزا ہے؟ وہ کیسے، اس کا تو علم ہی اتنا نہیں، عالم کی پہچان عام بندہ ہم جیسا تھوڑی کر سکتا ہے۔ ان لحاظ سے آپ عالم ہونا ضروری ہے، ان لحاظ سے آپ دینی طالب علم ہونا ضروری ہے۔ عالم کی پہچان مجھے کو کر کے بتائے دیہات کا بندہ، میں مان جاؤں، جو چور کی سزا میری سزا، کسی ایک عام جو دین سیکھنا چاہتا، عام مسلمان بیچارہ جن نے سن رکھا ہے کہ دین بڑا آسان ہے یار، اس پہ عمل کرنا بڑا، وہ جب تقلیدی چکروں میں، گھن چکروں میں پھنسے گا نا، آپ یقین کریں وہ بھاگ جائے گا، وہ کہے گا میں مجلس ماتم تک ہی ٹھیک ہے، منو معافی دیو، میری جان چھڈو۔ تو عالم کی پہچان کر کے دکھائے مجھے عام بندے سے، لکھ تو دیا آپ نے کہ واجب ہے جی، ضروری ہے جی کہ عالم کی پہچان کرے، اس کی تقلید کرے۔ پھر جو شرائط لکھی ہیں، مثال کے طور پہ برا نہ منائیے گا، سننے والوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں برا نہ منائیے گا، یہ توضیح میں لکھا ہوتا ہے مجتہد کی شرائط میں ایک شرط یہ حلال زادہ ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بندہ، یہ اب یہ بات بہرحال کھولنی پڑتی ہے ہمیں، پھر کیا کریں؟ کس بندے کو شریعت اجازت دیتی کہ کسی کے شجرے کھنگالتا پھرے جا کہ جی میں تقلید کرنی پہلے تھے عالم لبا، پھر میں اس کا شجرہ کنگالوں؟ دین کو آسان رہنے دو۔ آپس میں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا محترم ہمارے نہایت شفیق بھائی جان، کہ عالم کا فیصلہ تو خود زندہ مجتہدین آپس میں نہیں کر سکتے،
تو ایک مکلف کیسے کرے گا؟ وہ دین آسان ہے، آپ کو مسئلہ مسائل فقہ کا جاننا آپ خود نہیں نکال سکتے۔ آپ کے گھر خمینی صاحب کی توضیح ہے، چاہے وہ مرحوم ہو گئے ہیں، مسئلہ جدید تو نہیں نا ہے۔ آپ کے پاس ڈھکو صاحب کی توضیح ہے، چاہے وہ مرحوم ہو گئے ہیں، آپ کسی کی توضیح اٹھائیں، رہنمائی لیں، بس اتنا ہے کہ قیاس نہ کرنا، کسی جاننے والے کے علم سے استفادہ کر لینا۔ قرآن کی وہ آیت بھی جمع کا صحیح ہے کہ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ فرد واحد کی بات وہاں بھی نہیں ہے، فرد واحد کی بات وہاں بھی نہیں ہے جو امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے منسوب روایت ہے کہ ہماری غیبت میں ہماری حدیث کے راویان، راوی نہیں، ایک راوی نہیں، راویان کی طرف رجوع کر۔ عالم کا فیصلہ جب آپ نہیں کر سکتے، خامنئی صاحب نہیں بتا سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ سیستانی صاحب زیادہ عالم ہے، سیستانی صاحب نہیں کہہ سکتے کہ جناب ناصر مکارم شرازی زیادہ عالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کی تقلید واجب ہے، جو انہوں نے وہ ایک اصول کھڑا کیا ہے۔ جیسے ہی آیت اللہ سیستانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر بخشے، جیسے ہی وہ یہ اقرار کریں گے کہ نہیں علم میں ناصر مکارم شرازی مجھ سے آگے ہے، ان کا اجتہاد نہیں باقی رہے گا، آپ کسی سے پوچھ لیں۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ پھر اپنی احتیاط کی بنا پر اپنی تقلید میں وہ خود ہی ہوں گے، یعنی ان پر کسی کی تقلید تو نہیں واجب ہے، وہ پھر ان کا علم دوسروں کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ اقرار کر چکے ہیں کہ میرے سے زیادہ عالم فلاں مجتہد ہے، ناصر مکارم ہے، بشیر نجفی صاحب ہیں، گل پاگائنی صاحب ہیں۔ تو جب وہ اقرار کر چکے ہیں تو پھر انہی مجتہدین کے بنائے اصولوں کے مطابق عالم کی تقلید کرنا واجب ہے، تو پھر ان کا دعویٰ اجتہاد دوسروں کے لیے ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو تو صرف قیاس سے منع کیا گیا کہ قیاس کی بنیاد بدعتوں کی ایجاد۔ اگر نئی شرعی مسائل جانتے تو اہل ذکر یعنی علم والوں سے پوچھو، اہل علم کے پاس بیٹھو، کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آپ جناب کسی سے رہنمائی لے لو، خامنی صاحب توضیح لے لو، ڈکو صاحب کی لے لو، حسین فضل اللہ صاحب کی لے لو۔ کہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، کہیں خدا جانتا ہے، کہیں یہ موجودہ نظام اجتہاد والی شرائط شریعت میں ہے ہی نہیں، دین کو کمپلیکیٹڈ بنایا ہی نہیں، اتنا آسان دین اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ ہم پھنس اور گھن چکروں میں گئے ہیں۔ دیہات میں رہنے والا عام شیعہ کیوں ترجیح دیتا ہے صرف مجلس ماتم اور فضائل کو؟ انہی وجوہات کی وجہ سے۔ اگر وہ توضیح لے بھی آئے، ترید بھی لائے، قسم با خدا میرے سے قسم لے لے میں نہیں شاہد ہوں، وہ پہلا صفحہ پڑھ کے آب پر کا پانی آگے بریکٹ سے ترجمہ لکھ دو، احتیاط بنا بر احتیاط واجب اون دی جانے بلا بنا بر احتیاط لکھ دو کہ مناسب یہ ہے، واجب کے قریب قریب احتیاط ہی ہے کہ لو سمجھ گیا نا بات۔ توضیح پڑھن واسطے انہوں ایک لغت دی کتاب لینی پینی ہے، ٹیوٹر رکھنا پڑنا، کیا یار پہلے تو من توضیح جو میں پڑھاں گا انہیں مطلب سمجھا۔ دین کو اتنا مشکل نہ بنائے، خدا کا واسطہ۔ میرا دعویٰ نہیں، چیلنج نہیں، میری علمی درخواست ہے کہ آ جائیں، ثابت کر دیں فرد واحد کی تقلید اور واجب کے قریب قریب کے اعمال ہی باطل۔ اور اعمال تب باطل ہیں کہ جب تم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے قیاس کے ذریعے خود ہی فتوے نے، وہ باطل ہیں۔ بغیر تقلید کے کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو نماز سیکھے گا وہ کسی مولوی صاحب کی لکھی نماز جعفریہ سے سیکھے گا اگر شیعہ ہے تو۔ جب وہ نماز جعفریہ سے نماز سیکھ رہا ہے، طریقہ واجبات مستحبات مکروہات مباحات سیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سالم کی غیر محسوس طریقے غیر نیت کی یہ تقلید کر رہا ہے۔ ان معاملے میں اعمال کیسے باطل ہو گئے؟ میں نے نماز جعفریہ سے ڈھکو صاحب کی سے نماز اپنے بچوں کو سکھا دی، بس حال ہے سکھا دی، تقلید کی نیت نہیں کروائی، تو میرے بچیاں دی نماز باطل کرتی؟ تسی کون ہوندے ہو فیصلہ کرنے والے کس کی نماز قبول ہے کس کی باطل؟ باطل تب ہوگی جب میں اپنے بچوں کو خود مولوی بن کے بتاؤں گا نہیں بیٹے اے شک در گزر کر، میرے عقل یہ کہتی ہے کہ اس شک کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ ہے باطل چونکہ میں نے قیاس کیا۔ اور جب میں لے رہا نمائی ایک آیت اللہ سے لے رہا ہوں، اسی آیت اللہ کی نماز آگے نئی نسل کو سکھا رہا ہوں، نیت نہیں کرتا کسی مجتہد کی تقلید کی، میری نماز کیسے باطل ہوگی؟ Who are you؟ آپ کون ہوتے ہیں میری نماز؟ آپ نے نماز قبول کرنی، آپ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں عام ان لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ سوال کرنے والے بھائی سے نہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ اعمال باطل، جی تقلید نہیں کی تھی، اعمال باطل، صدقہ باطل، خمس باطل، زکوٰۃ باطل، نماز باطل، روزہ باطل، کیوں تقلید نہیں کی؟ خدا کا واسطہ ہے دین کو اتنا اوکھا نہ بناؤ، اتنا اوکھا نہ بناؤ کہ لوگ مجلس ماتم کو ہی پھر دین سمجھو صحیح کر دینے پہ۔ وہ صحیح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دشمنان اہل بیت پہ لانا ڈالو ساری عمر نماز ہی لوڑ ہی نہیں، سکھائے ان کو یہ گیا۔ وہ تقلید ال کون آئے؟ شریعت کے مسائل کون پڑھے؟ اصول الشریعہ کون پڑھے؟ حدیقت الشیعہ کون پڑھے؟
तफासिर क्यों पढ़े? उन्होंने मसाइल में और उलझ जाना है एक आम बंदे ने। अच्छा जी, आगे आए जी। वो अगला सवाल है जी, माजरत ये फिर ऐसे ही है जी। मैं ये भी क्लियर कर दूं, बाज साहिबान जो हैं वो मेरे इस लबो लहजों को समझते हैं कि मैं गुस्सा कर गया। खुदा की कसम में गुस्सा नहीं करता। एक हर बंदे का एक नेचुरल स्टाइल होता है, वे ऑफ टॉक होता है। मेरा यही है वकला की तरह, चूंकि मेरे वाले साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह ताला उनको मागफिरत फरमाए, उनकी आपसे भी इल्तिमास दुआ है मागफिरत के लिए। मेरे वालिद मरहूम जो थे वो एडवोकेट हाई कोर्ट थे, और उनकी एक डेरादारी निज़ाम था। जो लोग हमें, हमारी फैमिली को जानते हैं या नहीं जानते तो आप जान भी सकते हैं, उनका डेरेदारी में फैसले करवाना, पंचायतें लगवाना, सेशन जज तक उनका वो हुआ मामला। तो मेरे में ये कुदरती एक वो है कि जब मैं बहस करता हूँ या बात करता हूँ तो अगले को ऐसे लगता है मैं लड़ रहा हूँ, गले पड़ रहा हूँ, या उनका सवाल करना मुझे बुरा लग रहा है। मेरे भाइयों ऐसी कोई बात नहीं, हर बंदे का एक स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है, इसको दरगुजर कर दिया मैंने। बात समझाने के लिए बाज दफा बिल्कुल नीचे टेम्पो रखना पड़ता है, बाज दफा मेरा ऑटोमेटिक कुदरत ने बनाया है। तो खुदा जानता है कि भाई ना किसी की मैं इंसल्ट करने का, वो मुझे क्या जरूरत है, मैं कौन हूँ, मेरी औकात क्या है कि मैं मुत्तकीन, सालेहीन, मोहसिनीन, मैं इनकी इंसल्ट करूँ? नहीं। तो मैं सब सुनने वाले, मैं किसी एक अपने भाई को नहीं, सबको कह रहा हूँ कि दरगुजर फरमाया करें। अगर आपको लगता है जज्बाती हो रहे हैं तो ये एक नेचुरली होता है, गैर महसूस, मुझे नहीं महसूस होता, बाद में जब देखता हूँ तो पता चलता है। तो इसको दरगुजर किया करो। अगला उन्होंने कहा जी, उलमा के खिलाफ और अंबिया के मुनफरद मुकाम मरतबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन दूसरी तरफ तशय्यो की तारीख ऐसे मुखलिस गैर मासूम उलमा की करामात, मुस्तजाबुल दावात होने के वाक़यात से भरी पड़ी है। इन वाक़यात को आमतौर पर यूं पेश किया जाता है कि ये सब कुछ आलिम की अपनी ज़ाती ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के तौर पर होता है। एक तालिब इल्म के लिए करामात पर जायज़ हद तक यकीन रखने और गुलूफ की हद पार करने के दरमियान क्या फ़र्क है? क्या यह अक़ीदा रखना कि एक साहिब मानवियत, आलिम दीन, इलाही बरकत या दुआ का जरिया बन सकता है, गुलूफ के ज़िम्मे में आता है? जनाब सुलेमान के साहबी वही आसिफ बिन बरखिया तख्ते बल्कीस जो लेके आया पलक झपकने में, उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? मेरे मोहतरम देखिए, जान शाह काज़मी साहब ने कहाँ ये तस्लीम की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, औलियाए उम्मत में से, उलमाए हक में से बहुत ज़्यादा ऐसे बुजुर्गान गुजरे हैं कि जिनके ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि सुबहान अल्लाह निकलता बेसाख्ता कि अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे। मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसी वाक़यात को पढ़कर या ऐसी उलमा की करामात देखकर किस शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि हम इस तरह से सरेआम मिंबर पर बैठ के कहें कि ये तो रूहानियत और मानवियत या मुस्तजाबुल दावात होने में गुज़श्ता अंबिया से भी बढ़ गए? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खुद बताइए, किसी का मुस्तजाबुल दावात होना उसको अंबिया से बढ़ा देता है? किसी का मुस्तजाबुल दावात होना, साहिब करामत होना, मुर्दे जिंदा कराने पे लगवा देता उसको? बताइए, खुद बताइए। मैंने तो बात ये की थी, मैंने कब इनकार किया? मेरी वीडियो देख ले, मैं तो खुद आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी आलल्लाह मुकामा हो समेत सैयद हुसैन फजलुल्लाह समेत आलल्लाह मुकामा हो, मैं तो एक दफा ढक्कू साहब को फोन किया था। ये बात है 2006-7 की। कुशाह साहब थे, उनके जो पहले फोन उठाते थे, फिर ढक्कू साहब से आप उनसे पूछ लीजिएगा अगर याद है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। मैं कहा ढक्कू साहब, मेरा ये मसला है, मेरा दिल कहता है कि जब आप मेरा नाम लेके दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह लाज रखेगा। तो आप, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ कि जी कोई मुस्तजाबुल दवात नहीं हो सकता, या किसी को दुआ का नहीं कहना चाहिए, या कोई साहिब। मैं तो इस चीज का रद्द का, और यही फर्क है जो आपने किया कि साहिब करामत और गुलूफ में यही फर्क है। साहिब करामत तक आप रहे कि अल्लाह ताला ने, वाह जी वाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, वो दुआ करते कबूल, बिल्कुल ठीक। गुलूफ क्या है कि वो अंबिया से भी बढ़ गए जी, वो मुर्दे भी जिंदा, ये गुलूफ है। आपके सवाल में ही एक किस्म का आपका जवाब है कि पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक है कि कोई मुस्तजाबुल दवात बिल्कुल हो सकते हैं, कौन इनकारी बदबख्त। उलमा को छोड़ें, औलिया उम्मत को छोड़ें, मैं ऐसे नेक परहेजगार दीन इतना नहीं जानते लेकिन हक लाल की कमाई करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी में मुशाहदात किए हैं, आप यकीन कीजिए कि वो उलमा से बड़े हुए हैं कई मामलात में, रूहानी मामला कई मामलात में बड़े हुए हैं। तो इससे तो इनकार मुमकिन ही नहीं। ये तो एक हदीस शरीफ में आता है कि 40 दिन जो किसी अमले सालिया को मुस्तकिल अपनाता है, अल्लाह ताला उसकी जुबान से हिकमत के चश्मे फोड़ देता है और इसकी आंखों से हिजाबात उठा देता है, हत्ता कि एक मुकाम ऐसा आता है कि वो इंसान को जो वो अंदर बातन में है ना, वो उसका जाहिर भी वैसे उसको नजर आ रहा होता है।
ایک واقعہ آپ کی پیش نظر مختصراً سا، ایک عالم دین کی محفل میں چند صحابہ آئے، ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ کتے کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور چلے گئے. رال اس کی ٹپک رہی تھی. وہ پھر آئے، پھر دیکھا سب انسان بیٹھے ہیں، وہ پھر لا حول ولا پڑھا اور ممبر چھوڑ کے اندر چلے گئے. جو اس کے ساتھ تھے اس کو بلایا، اسے کہا یار یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا مشہور جناب، وہ منقبت پڑھ اسلامی قصے، آج کل کی زبان میں ذاکر کہہ لے یا چھوٹا مولوی کہہ لے. اس نے کہا بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غیبت بہت کرتا ہے اور یہ جھوٹے قصے بہت سناتا ہے. اسے بلاؤ، اس کے سر پہ قرآن رکھو اور اس سے پوچھو. اس کے ساتھی اس کو تنہائی میں لے گئے. اس سے جا کے پوچھا کہ یار سچ سچ بتا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو عالم دین ہے نا، یہ بلا وجہ، یہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، اس حدیث میں آتا ہے پردے ہٹا دیے، وہ اس کی اصلیت دیکھ رہے. انہوں نے کہا جی بات تو کچھ ایسے ہی، میں واہ واہ کروانے کے لیے کہہ لیں، خوش کرنے کے لیے، اپنا نام بڑھانے کے لیے میں بعض دفعہ ضعیف اور جھوٹے، ضعیف تو پھر چلو روایت تو ہوتی، میں موضوعی چیزیں بھی پڑھ دیتا ہوں، یعنی خود ہی کرتا ہوں خود ہی. تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں، مجھے ان عالم کے پاس اندر لے جائیں. وہ ان عالم دین کے پاس جا کے اس نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی، ان سے درخواست کی. انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، سب نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چونکہ تو نے اس کو متوجہ کر دیا، تو نہیں کیا، تو نے تو پھینک دی اور یہ تائب ہو گیا، اس کو معاف فرما. جیسے ہی سب نے الہی آمین یا رب العالمین کہا، تو ان عالم دین نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جب کھولیں تو انسان نظر آ رہا. تو کون بدبخت کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روحانی؟ لیکن غلوف یہ ہے کہ آپ پھر اس سے معاملہ کو آگے بڑھا دیں، پھر آپ اسی عالم سے مردے بھی زندہ کرانے شروع کر دیں. اسی عالم دین کو آپ کہیں گے چونکہ اس کو باطنی ایک شکل نظر آئی تو اس کا مطلب ہے یہ انبیاء سے بھی بڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انبیاء کی گزشتہ انبیاء کے بھی جیسے جناب یوسف کے برادران تھے، جیسے اور مطلب معاملات ہیں کہ ان کو تو اصلی شکلیں کیوں نہیں نظر آئیں، انہوں کیوں نظر آ گئی. یہ ہے غلوف کہ آپ کہیں کہ جناب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی اٹھے کل کو یہ واقعہ ایسے نقل کرے کہ جناب یہی عالم دین جنہوں نے اس بندے کی اصلی شکل دیکھ لی تھی، ایک قبرستان میں گئے، ایک مردے پہ ہاتھ پھیرا، وہ زندہ ہو گیا. یہ ہے غلوف. کیا ان میں وہی عالم دین کا کچھ چاہنے والا کہے کہ یہ عالم دین روحانیت میں، معنویت میں اور جناب علم میں صاحب کا انبیاء سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے؟ یہ ہے غلوف. وہ ہے کرامت یا وہ ہے مستجاب الدعوات ہونا، یہ ہے غلوف. فرق کو پہچانیے. جان شاہ کاظمی صاحب نے یہ کہا کہ انبیاء سے بڑھ گئے ہیں، یہ کچھ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، آپ کا میرا ایمان ضائع کرنے والے الفاظ. انبیاء سے بھی کوئی بڑھ سکتا ہے. سورہ نساء کی 69 نمبر آیت ہے، 69 ہی ہے، ہاں، اس میں درجہ بندیاں آپ خود پڑھ لیں، جس کا مفہوم یہ ہے 69 نمبر آیت سورہ مبارکہ النساء، کہ جو بندہ بھی مفہوم پیش کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ یا آخرت میں اس کو ہمسائیگی کیا عطا فرمائے گا، رفیق کون سے عطا فرمائے گا، اس میں درجہ بندیاں ہیں. سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے، سب سے پہلا، پھر شہداء، پھر متقین، پھر صالحین. یہ درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. آپ علماء کو آپ علماء کو چھوڑیں، آپ ائمہ کو کس لسٹ میں گن سکتے ہیں؟ شہداء میں بالکل ہر امام اپنے اپنے دور کا شہید اعظم کہہ لیں. متقین بالکل ائمہ اہل بیت، اگر معاذ اللہ متقین نہیں تو کون ہے، بالکل متقین میں آ سکتے ہیں. صالحین، ان کی صحبت انسان کو صالح بنا دیتی ہے، تو وہ خود کیا ہستیاں ہوں گی جی. متقین، شہداء، صالحین، ائمہ اہل بیت ہیں جی ہیں. انبیاء میں سے آپ ان کو گن سکتے ہیں؟ بتائیے، کسی مولوی سے پوچھ کے بتائیے. نہیں گن سکتے. جیسے ہی آپ نے ان کو انبیاء میں گنا، آپ فارغ، آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں. میں نہیں کہہ رہا، جا کے کسی سے پوچھ لیں. اور پھر یہیں سے تو وہ سوال جنم لیتا ہے میرے بھائیو، ہاں جی، کہ جب انبیاء کی لسٹ میں ان کے مساوی آپ ائمہ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی نبی ہیں، اگر کہیں گے تو آپ اسلام سے گئے، تو پھر ان سے افضل کہنے سے پہلے ذرا ائمہ کی طرف ہی رجوع کر لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جی یہ سب سے افضل ہیں، ایسا کس امام نے دعویٰ کیا؟ اور ایسی مسلمات شیعہ میں کس امام نے یہ شرط رکھی کہ جب تک خاتم الانبیاء کے علاوہ باقیوں سے ہمیں افضل نہ سمجھو تمہاری شیعت کامل نہیں ہوتی؟ بہرحال یہ موضوع بحث ہی الگ. تو جب آپ ائمہ اہل بیت کو اٹھا کر انبیاء میں نہیں گن سکتے، تو آپ ایک عالم دین جو معصوم بھی نہیں، جو غلطیاں بھی کرتے ہوں گے، جو کچھ لمحات کے لیے جن پہ غسل جنابت بھی واجب ہوتا ہوگا، آپ ان کو اٹھا کے انبیاء سے افضل کیسے کہہ سکتے؟ یہ ہے غلوف. بات اگر نہیں سمجھ آئی تو خادم پھر حاضر. اچھا جی، عام انسان کے لیے تقلید کا عملی متبادل. آپ نے تقلید شخصی
اچھا یہ میں تھوڑی وضاحت کر دوں، تقلید شخصی مطلب یہ نہیں کہ ظاہر ہے کوئی شخص کی تقلید ہوگی، کسی کتاب کی تو نہیں ہو سکتی، کسی دیوار کو تو نہیں ہو سکتی، یا میں تھوڑی سی غلطی کھا گیا، میرا جو کہنا چاہتا تھا وہ فرد واحد کی تقلید، شخصی سے مراد کہ ایک ہی شخصیت کی تقلید، یہ میں نے وضاحت دے دی۔ آپ نے تقلید شخصی کے موجودہ نظام پر تنقید کی اور مومنین کو خود علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ یقیناً یہ ایک بہترین ہدف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام لوگ روزمرہ کی ملازمتوں اور کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اور ان کے پاس عربی زبان اور گرامر، علم الرجال، روایات کی چھانٹ کانٹ، جانچ پڑتال، اصول فقہ جیسے پیچیدہ علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اشروں کا وقت نہیں ہوتا۔ اگر ایک عام مومن کو اپنی روزمرہ کی نماز یا عبادات میں کوئی پیچیدہ شک یا مسئلہ درپیش ہو، وہ براہ راست قرآن و احادیث سے اس کا حل نکالنے کی استطاعت نہیں علمی رکھتا، تو ایسی صورت میں توضیح المسائل پر عمل نہ کرنے کا عملی اور آسان متبادل سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا تقلید کی بجائے ہم جس مجتہد کا جو فتویٰ آسان لگے اس پر عمل کر لیں؟ کلی گفتگو اور اصلاح معاشرہ کے لیے آپ کی اس مخلصانہ کوشش کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و باد رکھے، صحت و سلامتی دے۔ میں ایک دفعہ پھر ممنون ہوں، دیکھیں مومنین یہ ان بھائی سے، ہمارے ان برادر سے آپ کچھ سیکھیں۔ آپ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کو ان کی تقریر بیان جس میں کوئی چیز نہیں واضح ہوئی آپ وضاحت مانگے، صرف واہ واہ کر کے یا دعائیں دے کے یا ماشاءاللہ جزاک اللہ کہہ کے جان نہ چھڑائیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ جن علماء کو بھی بڑا پسند کرتے۔ میں نے میرے بھائی محترم یہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا تفصیلی جواب دیا کہ جو خود حدیث قرآن و حدیث سے مسائل کا حل نہیں نکال سکتا، گرامر، میں تو خود اس چیز کا نقاد ہوں کہ توضیح المسائل ہر علاقے کے حساب سے چھاپو۔ توضیح المسائل سندھی والوں کے لیے سندھی آسان ترین سلیس سندھی میں چھاپو، پنجاب والوں کے لیے پنجابی میں، فارسی والوں کے لیے فارسی میں، اردو والوں کے لیے، بنگالیوں کے لیے بنگلہ میں، انگلش کے لیے انگلش میں، اور پیسے مت لو یا خمس نہ لو، وکیل نہ چھوڑو جگہ جگہ جو لاکھوں کروڑوں روپے ہر ملک سے اکٹھا کر کے اپنی کمیشن رکھ کے، ان کی کمیشن ہوتی ہے۔ یہ مجتہدین کے جو وکلا ہے نا، کسی کے سر پہ رکھے قرآن تو کمیشن نہیں لیتا بھائی، 3 سے 4% کمیشن ہوتی، باقی مجتہد صاحب کو جاتا ہے، یہ 4% اتنی کٹیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو توضیح کے کس چیز کے پیسے دوں بھائی؟ میں جو آپ سے چندہ لیتا ہوں کہ میں کتاب چھپوا رہا ہوں جی، اب کتاب چھپنی ہے، ایک مثال ہے 5 لاکھ کی، پوری دنیا سے میرے پاس 50 لاکھ آ رہا ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ ڈاک خرچ لے لوں، کتاب تو فری دوں، آپ لوگوں کے پیسوں سے چھپی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلے یہ بھی ایک الگ، تو میں نے تو بتایا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں سیستانی صاحب کی قربتاً اللہ تقلید کی۔ اب سیستانی صاحب بن گئے میرے مرشد، اب ان کی توضیح میرے لیے بن گئی، سیستانی صاحب تو دور، ان کی توضیح المسائل ہی میرے لیے مرشد بن گئی۔ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ مجھے کئی فتووں میں سیستانی صاحب سے زیادہ آیت اللہ خامنئی کے فتوے سمجھ آتے ہیں، میرے پہ شریعت نے کو کیا اچھا یا تو کہہ دو کہ جس کے مقلد ہو اس کے علاوہ باقی علماء کو علماء نہ سمجھو، مجتہد نہ سمجھو، بات ختم۔ جب وہ بھی مجتہد، وہ بھی اصول اجتہاد پر پورا اترتے ہیں، ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، انہوں نے بھی ملیا ہے، وہ کہندے زنجیر زنی حرام ہے، مذہب بھی بدنامی دا باعث ہے، وہ کہندے بشیر صاحب میں کہنا مارو کما۔ مجھے بتاؤ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، غصہ سائیڈ پہ رکھ کے میرے بہن بھائیوں مجھے بتاؤ، ایک بندہ ایک چیز کو سریغ حرام اور مذہب کی بدنامی بتا رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے بھائی میں حکم دے رہا ہوں کہ مارو کما مارو زنی، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ ان دونوں میں ٹھیک ایک ہی ہوگا، دونوں کیسے ٹھیک ہو؟ نہیں سمجھے؟ میں کہتا ہوں جناب روح افزا پینا حرام ہے مثال کے طور پہ، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اس جیسا وہ اس کے جیسا اجر و ثواب بھی کوئی نہیں، ہم دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہو سکتا۔ تو دونوں وقت کے مجتہد کیسے ہو گئے؟ دونوں عالم کیسے ہو گئے؟ یعنی سب سے زیادہ جاننے والے۔ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے پیری مریدی والا سسٹم نافذ کر دیا نا تقلید کے نام پر، اس کی بڑی سخت پوچھ گچھ ہوگی آپ سے معذرت کے ساتھ۔ آپ کو کسی امام نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ جو چاہیں وہ کرتے پھریں، جو اصول چاہیں مراتب کرتے پھریں، نہیں، لوگوں کو صرف اتنا شعور دو کہ خود نہیں قریب ہو سکتے، نہیں ٹائم روزمرہ کی زندگی میں جو بھی قریب ہیں تمہارے قریب، توضیح المسائل کسی 100 سال پرانی پڑی ہے اس میں سے استفادہ کر لو، اگر مسئلہ جدید ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ پھر کسی زندہ کی توضیح۔ تمہارے قریب کو پیش نماز صاحب ہیں جو علم دین ماشاءاللہ رکھتے ہیں، ان سے مسئلہ فون پہ پوچھ لو، یہ جیسے آپ نے لکھا نماز اور عبادات۔ تمہارے نزدیک خاکسار جیسے طالب علم ہیں جن کے پاس ہر مجتہد کی توضیح ہے، اس کو فون کر لو کہ آغا صاحب ذرا دیکھ کے دس رہے ہیں مسئلہ، اتنا ہی معاملہ ہے کہ قیاس نہ کرنا۔
بس یہ تو معاملہ ہی کہیں نہیں لکھا ہوا، میں تقلید کرتا ہوں فلاں مجتہد قربتاً اللہ۔ اب میں نے کسی مولوی کو پوچھا کہ یار زنجیر مار لاں، وہ پہلا سوال مجھ سے یہ کرتا ہے تو مقلد کن ہے؟ میں کہتا ہوں جی میں سیستانی صاحب کا۔ وہ خاموش ہیں جی اس مسئلے۔ بتائیں جی، وارث انبیاء جنہوں نے ائمہ کی امام کی غیبت کبریٰ میں لوگوں کو دین سکھانا ہے، ان کی خاموشی بنتی ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کتنا بھی کوئی ڈینجرس مسئلہ کیوں نہ ہو، کیا ہوگا؟ خمس بند ہو جائے گا، مقلدین بھاگ جائیں گے چونکہ زیادہ ملنگی ہیں، کیا ہو جائے گا حق بولنے سے؟ آپ کا تو فرض ہے معذرت کے ساتھ، طالب علم کہہ رہا میں سوری طالب علم نہیں کہہ رہا، اصول کافی کہہ رہے، وہ حدیث پڑھ لیں کہ جب بدعات کا اظہار ہو تو عالم دین کا فرض ہے کہ اٹھے اپنے علم کا اظہار کرے۔ وہ عالم دین کہ جی میں خاموش ہوں، ادھر چلے جاؤ، مجھے بتائیں۔ اچھا پہلے وہ مجھ سے پوچھے گا مقلد کس کو، میں کہوں گا سیستانی صاحب کا، وہ کہے گا بھائی وہ خاموش ہیں، مارنی ہے تو مار لو، نہیں مارنی تو بھی ان کو اعتراض کوئی نہیں۔ بتائیے، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ خونی ماتم یا واقعتاً بڑی عبادت ہے یا واقعتاً حرام ہے، بقول آیت اللہ خامن ہے، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتائیں، دین سیکھنے میں پہلے سٹیپ پہ میں پھنس گیا، میں بے وقوفوں کو میں مزید پھنسوں، میں کہوں گا جی او دین صحیح ہے، زلجنا آیا ہے، اے نیاز، اے جناب زلجنا دی خدمت، مصائب سن کے ماتم کر لیا، فضائل سن کے، اے دین اتنا کافی ہے، اے توزی شزی یا تقلید چک کے لے جاؤ۔ آپ نے دین کے لوگوں کو قریب کیا یا دور کیا، فیصلہ آپ کیا۔ جو نہیں جانتا، جو نہیں نکال سکتا، وہ کسی جاننے والے کے علم سے رہنمائی لے لے، بس دیٹس آل، قیاس نہ کرے، دیٹس آل۔ آخری سوال کسی اور بھائی کا تھا خمس کا، دیکھیں میں اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو ہماری آئے گی، میں تحقیقات پیش کروں گا، میں اپنی بات نہیں کروں گا، نہ میں آیت اللہ، نہ مفتی، نہ میں مولانا، نہ حجت الاسلام والمسلمین، نہ میں قمی، نہ نجفی، نہ میں مجز علی، اور نہ میں دامت برکات ہو، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں تحقیقات لے کے آؤں گا، اور جو تحقیقات کا نچوڑ الحمدللہ میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں سہم امام ساقط ہے، غیبت کبریٰ میں جاب پیشہ، بلکہ خمس غیبت کبریٰ ہو نہ ہو، خمس ہے ہی غنائم کے اوپر۔ غنائم کہ آپ کا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے، آپ کو اپنی ضروریات زندگی سالانہ کے بعد بھی اتنی بچ جاتی رقم کہ آپ کھلے دل سے مدد کر سکتے ہیں، آپ خمس دیں، خود سفید پوش کو سید فیملی ڈھونڈیں، ادھر تک پہنچائیں۔ مجتہد کے وکیل کو خمس دینا، مجتہد کی اجازت سے کہیں اور خمس دینا، یہ بھائی مجھے یہاں تو سکھا دو، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام مرشد واقع کے پاس کتنے صحابی ان کے دور دراز سے خمس لے کے آتے تھے، امام کہتے تھے، اور تیرے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور تیرے محلے میں کوئی غریب مستحق مومن ہے، حاجی ہے، انہوں دے دے جا، اس کو دے دے، وہ زیادہ ضرورت ہے، میں مسالے دوں گا۔ آئمہ نے خود خمس واپس دی ہمیں کہ جاؤ یار اب رشتہ داروں میں دیکھو، کئیوں کے رکھے ہمیں، جان جاتے تھے نا کہ یار جس علاقے سے آیا ہے، جس طرح کا اس کا حلیہ ہے، یہ تو کوئی سفید پوش ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی فیملی میں کوئی اس سے بھی زیادہ مستحق ہو، اس کو دلوا دیتے تھے۔ خود دیں، مجتہد کے وکلا کو دیں، آپ مدد کریں، نیکی کے کاموں میں تعاون کریں۔ آپ کا 2 لاکھ روپیہ خمس کا آپ کے مثال کے طور پر نکلا ہے، آپ 50,000 مجتہد کو دے دیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جی چلیں نشر دین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی خدمت کریں، اور سارا ہی ان کو دینا، اور ان سے پوچھ کے کسی کو دینا کہ جی وہ فلانا اس سال مانگ رہا میں دے دوں، وکیل صاحب جو تیش چاہ گئے کہ نہیں بھائی تیری رہ مال گئے، آپ چاہ کر بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کا محلے دار ہو، فیملی ہو۔ غنائم کے اوپر ہے، غنائم میں آج کل لاٹری نکل آنا، انعامی جائز رقم نکل آنا، کوئی سونا چاندی مل جانا، کوئی موتی مل جانا، اگر آپ جاب پیش ہیں تو آپ کے غنائم، آپ کے بونس سالانہ ہے وہ آپ کو ایکسٹرا مل جاتے ہیں، بغیر محنت کی تنخواہ نہ تنخواہ مل گئی، عیدی الاؤنس مل گیا، سالانہ ضروریات کے علاوہ آپ کے پاس اتنے بچ جاتے ہیں کہ اس سے کوئی سفید پوش فیملی کا آپ پیٹ بھر سکتے ہیں اللہ کی مدد توفیق سے، اس کا بدن ڈھک سکتے ہیں، اس کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو بسم اللہ۔ سہم امام ساقط ہے، زمین میں دفنا دو، جمع کرتے جاؤ بھائی امام آئیں گے۔ وہ ایک طرف تم لوگ یار، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جناب، آپ بھی ذرا غور فرمائیے، ایک طرف مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے آنا ہے تو زمین نے اپنے خزانے اگل دینے ہیں، صدیوں پرانے ہیں، جناب موسیٰ سے بھی پہلے، اور روایتیں تو پڑھے ہیں، سارے خزانے اور ایسے اگل جانے، اور دوسری طرف مجتہد کہتا ہے، یا ہمیں پڑھایا ہی جاتا ہے کہ بھئی دفن کرتے جاؤ، پھر وہ خود ہی کہتے ہیں اور دفن کرنے سے اچھا ہے کہ ہمیں دیتے جاؤ، زمین نے تو سارے خزانے ویسے نگل دینے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو خمس اکٹھا ہوئے بغیر نصرت، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نصرت نہیں دے گا؟
امام زمان کیا چاہتے ہیں یا کوئی بھی وقت کا امام کیا چاہتا ہے کہ تم پیسے ایک ہی جگہ خرچ کرتے جاؤ, تمہارا محلے دار بھی بھوکا سوتا ہے, سوئے جانے تیری بلا, رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے یعنی کوئی سید خونس نکالتے ہیں یا مدد نکالتے ہیں ایک دوسرے کی, تو وہ مجتہدی کی خدمت کر دیتے ہیں, اپنے رشتہ دار دے بچے اسکول جان دو بیٹھے, امام بہت خوش ہوں گے غیبت میں, بہت خوش ہوں گے. میرا ہمسایہ یہودی بھی ہو, عیسائی ہندو بھی ہو نا, اگر بھوکا سوتا ہے منو اتوں پڑھنا کیا مطلب ہے دینے تو گربان سے مسلمان بھی نہیں ہو ایتو پڑھنا ہے. خمس میرا جا رہا ہے جناب نجف فراق, ہمسایہ بھوکا سو رہے, آ جا ایڈا تروانی. میں اپنی ویڈیو میں بات کروں گا آپ سے, دلائل کے ساتھ بات کروں گا. خدا کی قسم بہت مشکل بنا دیا انہوں نے دین, اللہ جانتا بہت مشکل بنا دیا. بچ جاؤ, نکل آؤ. مجتہد اگر میرے سے آپ پوچھو نا, جو قرآن اور حدیث میرے سے آپ پوچھو, مجتہد مجھے شکیات کا نماز کا مسئلہ بھی بتائے گا نا تو وہ پابند ہے, یا قرآن کی آیت پیش کرے یا ائمہ کی حدیث پیش کرے. یہ تقلید کا مفہوم ہی غلط گھسا دیا ہمارے ذہنوں میں. مجتہد سے دلیل نہیں مانگنی یا قائد کے علاوہ فقہی معاملات میں نہیں. میں بتاتا ہوں, میں تمہیں روایات ائمہ پیش کرتا ہوں, وہ کتوں پڑھنے آئے یا ائمہ کے الفاظ میں دکھاتا ہوں. یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی کا اعلیٰ دینے کا, آگے کہتا ہے وہ صحابی امام یا رحمان راحمین ہے, رحم کرنے والوں میں. امام نے وہی روک دیا, دعا واجب تھی وہ نہیں, مستحب دعا ہے, پڑھ لو بڑی اچھی بات, نہ پڑھو گناہ گار نہیں, اس میں بھی روک دیا. امام نے کہا میں نے تو تجھے کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی کا اعلیٰ دینے کا, اے دلوں کو پلٹنے والے, ان کا حوال جاننے والے, میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھ, یہ میں نے تجھے سکھایا. اور تو اگر کوڑے لاتا ہے, بے شک اللہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا, کوئی شک نہیں, یہ امام کہہ رہے کوئی شک نہیں. لیکن جتنا بتایا اتنا کیوں, اس نے کوئی جرم کیا یا رحمان رحیم نہیں. امام جانتے تھے کہ اگر آج اتنی چھوٹ دے دی, آج یہ اللہ کا نام لگا رہا نا دعا کے آگے, تو کل نو پھر کچھ بھی گل کھلا سکتا. یہ آنے والی نسلیں اس چیز سے پلی لے کے سمجھے بات. تو میں اگر ضد پہ ہٹ جاؤں نا کہ نہیں جناب معذرت میرے مجتہد صاحب, میں آپ کی بات تب مانوں گا مجھے دلیل دیں, وہ روح سے نہیں سکتا, وہ موڈ نہیں بنا سکتا, ناراض نہیں ہو سکتا, پابند ہے, میری رہنمائی کرے. کیا ہو بیٹا میں بتاتا ہوں یہ مسئلہ میں نے کون سی حدیث امام سے, حدیث نبوی سے یا آیت قرآنی سے لیا, میں بتاتا ہوں. برا نہیں منائے گا, وہ ائمہ برا نہیں مناتے تھے. مولا علی کو لوگ کہتے تھے آپ تو علم غیب جانتے, مولا علی نے برا نہیں منایا, بلکہ اس کو بتایا کہ دیکھو یار یہ علم غیب نہیں, یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اخبار, خبروں کا سلسلہ جو مجھ تک پہنچا, جو مجھے بتا کے گئے. امام صادق علیہ السلام سے کئی مولدین نے اٹھ کے الٹے سوال کیے, نہیں برا نہیں منایا, یہ نہیں کہا گستاخ نکل جا, نہیں, جواب دیا, ایسا جواب دیا کہ پھر وہ کلمہ پڑھ کے ادھر آیا. خمس کے بارے میں ویڈیو کا انتظار کیجئے گا, میری ذاتی کوئی گفتگو نہیں ہوگی, اس میں تحقیقات ہوں گی انشاءاللہ. گفتگو کے دوران کوئی کمی کوتاہی, اس کی زیادتی یا کوئی چیز میں سہمن بھول گیا ہوں, کوئی الفاظ غلط نکل ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں, آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں. پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ میری بات کرنے کا سٹائل بچپن سے ہی ایسا ہے. مجھے بچپن سے لوگ کہتے تھے کہ یار تو بڑا ہو کے پیو دی طرح وکیل بنی کامیاب ہو جائے گا, میں دینی طالب علم بن گیا. تو بہرحال یہ ایک قدرتی سٹائل ہے, درگزر فرمایا کریں, میں غصہ نہیں کرتا, میں جذباتی نہیں ہوتا. کسی کی دل آزاری ہوئی ہے کسی کی بھی تو میں معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.